حدیث پاک میں آیا ہے جو شخص طلب علم میں مر جائے گا، علم دین، یہاں جو بھی میں عرض کروں گا علم دین مراد ہے، جو شخص طلب علم میں مر جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت کے سوا کوئی درجے کا فرق نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص ایک باب علم کا دوسروں کے سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقوں کا ثواب دیا جائے گا۔ ارے آپ سنتے چلے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر اس کے فضائل بیان کیے، وہ یہ ابھارا جا رہا ہے کہ علم کی تلاش کرو، علم کی تلاش میں چلو، آج بہت ہے۔ ارے پہلے تو مہینوں کا سفر ہوتا تھا تب جا کر کوئی علم دین سیکھنے کے لیے جگہ ملا کرتی تھی۔ آج تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے کے اتنے مواقع دے دیے، مگر ہم ہیں ایسے سوچتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے یار، ہماری اولاد کے بارے میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا تو کہتے رہے کہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور ہو رہا ہے، اللہ ہمارا حال اچھا کر دے، مگر خدا کا واسطہ اپنی آنے والی نسلوں کو تو بچاؤ، اپنی نسلوں کا بچاؤ۔ یہ 3 سال 4 سال 5 سال کا جو منا یا چند ماہ کا جو منا یا منی آپ کی گود میں ہے، نیت کرو کہ اسے حافظ اور عالم بنائیں گے، اس کو درست قرآن سکھانا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا جو مطلب جو شریعت کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس کا علم سکھانا ہے ان کو، اور خود سیکھنا ہے۔ اور اس بات پر غور کریں کہ یہ میں کچھ کر رہا ہوں، اگر میں اسی طرح علم دین جو مجھ پر فرض ہے، مجھ پر واجب ہے، مجھ پر لازم ہے، وہ سیکھے بغیر قبر میں اتر گیا تو میں اپنے رب کے حضور جواب کیا دوں گا؟ یہ تو ساری باتیں تھی جو ہماری کیفیت تھی۔ علم دین تو ایک ایسا قیمتی اور اتنا اہم، اتنا خوبصورت اور اتنا میٹھا باب ہے، اتنا میٹھا چیپٹر ہے کہ قرآن میں اس کے فضائل آئے یار۔ اللہ تعالیٰ جس علم کے فضائل بیان کرے وہ علم کیسا میٹھا ہوگا۔ حدیث میں جس کے سیکھنے کی فضیلت آئی، یہ علم کا چشمہ کتنا میٹھا ہوگا، کبھی پیے تو صحیح۔